بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، اور ہم جس پوائنٹ پر ہیں، لاسٹ 2 لیکچر بھی ہمارے اسی پوائنٹ پر تھے اور یہ لیکچر بھی ہمارا اسی پوائنٹ پر ہے۔ انشاءاللہ آج یہ لیکچر ختم ہو جائے گا، یہ پوائنٹ ہمارا اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، روس، فرانس اور یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ تعلقات۔ اس میں ہم نے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی فرسٹ لیکچر میں وضاحت کر لی جو اس کا تھا۔ سیکنڈ میں ہم نے ڈسکس کیا روس کو اور برطانیہ کو، ٹھیک ہے۔ چین کا اس میں حوالہ نہیں ہے، چین کے ویسے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، ہم یہاں پر وہ بیان کر سکتے ہیں۔ فرانس کا ذکر موجود نہیں ہے، ہم فرانس کو یہاں پہ نہیں کریں گے۔ اور اب 2 ہمارے رہ گئے ممالک جس کا ذکر ہے، ایک ہے یورپی یونین، یہ یونین ہے، ٹھیک ہے، ممالک نہیں، یونین کی بات ہو رہی ہے، اور آگے ہے جاپان، ٹھیک ہے۔ آج ہم یورپی یونین کو اور جاپان کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہو جائے گا۔ جی اب ہم اس کو ذرا کلیئرلی ڈسکس کر لیں۔ جی پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات۔ ابھی یورپی ممالک نے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت یورپی یونین بنائی ہے۔ یورپی یونین 28 ممالک کی تنظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یورپی ممالک نے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت، ٹھیک ہے، ایک یورپ کے تصور کے تحت تمام یورپی ممالک نے ایک تنظیم بنائی ہے جس سے یورپی یونین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس یورپی یونین میں 28 ممالک ہیں، ٹھیک ہے، 28 ممالک کی ایک تنظیم ہے یہ۔ نمبر 1، پاکستان اور یورپی کمیونٹی کے تعلقات 1976 میں قائم ہوئے۔ اب تک یورپی یونین پاکستان میں مختلف پروجیکٹ اور پروگراموں میں 500 ملین یورو سے زائد خرچ کر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک یورپ کے تصور سے یورپی ممالک نے تنظیم بنائی ہے جس سے یورپی یونین کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور یورپی کمیونٹی کے جو تعلقات ہیں وہ 1976 سے شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تک یورپی یونین نے پاکستان کو مختلف پروجیکٹس کے لیے کتنا دیا ہے؟ 500 ملین یورو کے حساب سے خرچ کیا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے 1980 کی دہائی میں یورپی کمیونٹی نے پاکستان میں سماجی بہبود کے بہت سے منصوبے شروع کیے، جن میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، ایک مچھلی بندرگاہ کی سہولت، دیہات میں بجلی کی فراہمی، مویشیوں کی بہتری، تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ اور دیہی بہبود وغیرہ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ اسے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں کون کون سے سماجی بہبود کے کام کیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سڑکیں تعمیر کرنا، پلوں کی تعمیر، مچھلی بندرگاہوں کی سہولت، دیہات میں بجلی کی فراہمی، مویشیوں کی بہتری، تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ اور دیہی بہبود کے لیے کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے 3rd پوائنٹ، یہ جو کام ہم نے پہلے دیکھا ہے وہ ہے 1980 کا۔ اب 1990 میں دیکھیں گے انہوں نے کیا کام کیے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں یورپی یونین نے حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق انسانی وسائل کی ترقی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے کچھ منصوبے شروع کیے تھے جن کے نتائج کافی حوصلہ افزا تھے۔ اس کے علاوہ بہبود آبادی، چائلڈ لیبر کے خاتمے، آمدنی میں اضافہ کرنے، منشیات کے استعمال میں کمی کرنے اور دیہات میں صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مختلف NGO کو مالی امداد فراہم کی، ٹھیک ہے۔ 1990 میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے اور ماحولیاتی آلودگی کے لیے کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کچھ منصوبے شروع کیے گئے جن کے نتائج بھی کافی اچھے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہبود آبادی کے لیے، چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے، آمدنی میں اضافے کے لیے، منشیات کے استعمال میں کمی کے لیے اور دیہات میں صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ مختلف NGOs کو مالی امداد بھی فراہم کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نمبر 4، 2004 میں یورپی یونین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO، W مین ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے تحت پاکستان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے فنی معاونت کا ایک پروگرام، اس کا پروگرام کا نام کیا تھا؟ ٹریڈ ریلیٹڈ ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام شروع کیا۔
نمبر 5، 2002 سے 6 کے لیے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یورپی یونین نے 75 ملین یورو مختص کیے اور 2001 سے دہشت گردی کے خلاف اتحادی کا کردار ادا کرنے میں 500 ملین یورو امداد بھی دی. ٹھیک ہے. نمبر 6 ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے شمالی علاقے اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے یورپی یونین نے 93.6 ملین یورو کی امداد کا اعلان کیا. پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے 17 جون 2009 کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پاک یورپی یونین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان نے بھی شرکت کی. نمبر 6 پوائنٹ میں کیا بتایا گیا ہے، 2005 میں جب شمالی علاقوں اور آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو متاثرین کی مدد کے لیے انہوں نے 93.6 ملین یورو دیے تھے امداد کے لیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کام کیا، اس کے علاوہ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو وقت کی جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے، دونوں کے تعلقات کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے 17 جون 2002 کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پاک یورپی یونین کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں صدر پاکستان نے بھی شرکت کی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 7، پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے 2015 میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبے میں باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا. یہ 2015 میں ہوئی تھی. اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ دینا. نمبر 8، پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے 2019 میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت باہمی امن اور خوشحالی کے فروغ، تجارت اور سرمایہ کاری، تارکین وطن کے امور، پائیدار ترقی، توانائی، ثقافت اور تعلیم وغیرہ کے شعبوں میں باہمی تعاون کیا جائے گا. اب یورپی یونین اور پاکستان اہم تجارتی حصہ دار ہیں، لیکن ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھیں. نمبر 1 میں فرسٹ والے میں کیا پوائنٹ بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1976 میں ان کے تعلقات شروع ہوئے تھے اور اب تک یورپی یونین نے پاکستان میں مختلف پروجیکٹس کے لیے 500 ملین یورو سے زائد خرچ کر چکے ہیں. نمبر 2 میں بتایا گیا کہ انہوں نے پاکستان کی سماجی بہبود کے لیے بہت سارا کام کیا، سڑکوں کی تعمیر، ریلویوں کی تعمیر، مچھلی بازار، دیہات میں بجلی کی فراہمی، مویشیوں کی بہتری، تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ شامل ہیں. نمبر 3 میں بتایا ہے کہ 1919 میں انہوں نے کیا کام انجام دیے ہیں. اس میں انسانی وسائل کی ترقی کے لیے، ماحولیاتی آلودگی کے لیے کام کیا انہوں نے، اور اس کے رزلٹس بھی بہت اچھے رہے. اس کے علاوہ بہبود آبادی، چائلڈ لیبر کے خاتمے، آمدنی میں اضافے کے لیے، منشیات کے استعمال میں کمی اور دیہات میں صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کیا، اور اس کے علاوہ NGOs کو مالی امداد بھی فراہم کی. نمبر 4 میں ہے 2004 میں یورپی یونین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت پاکستان میں تجارت کو بڑھانے کے لیے فنی معاونت کا ایک پروگرام شروع کیا، جس کا نام ہے ٹریڈ ریلیٹڈ ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام. ٹھیک ہے. نمبر 5 میں 2002 سے 6 کے لیے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے انہوں نے 75 ملین یورو مختص کیے، اور 2001 میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مدد کے لیے انہوں نے 50 ملین یورو کی امداد بھی دی. اور جو 6 پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے 2005 میں جب شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر زلزلہ آیا تو انہوں نے کیسے اس کی مدد کی تھی، اور پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو جدید تقاضوں پر مطابق کرنے کے لیے انہوں نے کہاں پہ کانفرنس کی تھی، وہاں پہ کیا کام ہوا تھا. نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ 2015 میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا تھا. نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ دونوں کے تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے 2019 میں ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس بتا دیں کہ یہاں پر وہ کام کریں گے اور باہمی تعاون ان کا جو ہے وہ مزید فروغ دیں گے، اور اب یورپی یونین اور پاکستان اہم تجارتی حصہ دار بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکستان اور جاپان کے تعلقات. اس میں پوائنٹ جو ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان کے ہیں. جی جاپان کے تعلقات ہے، اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں اس کنٹری کی انفارمیشن ہی دی گئی ہے اس میں کہ جاپان کا ملک براعظم ایشیا کے مشرق کے 4 بڑے اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے.
یہ انتہائی مشرق میں ہے، لہٰذا جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے صنعتی لحاظ سے زبردست ترقی کی ہے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے۔ ٹوکیو قدیم تاریخی شہر بھی ہے۔ اس کی موجودہ اہمیت گزشتہ صدی سے قائم ہونے والی صنعتوں کی بدولت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ براعظم ایشیا کے مشرق میں ہے۔ اس میں 4 بڑے اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ انتہائی مشرق میں واقع ہے۔ چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے صنعتی لحاظ سے زبردست ترقی کی ہے۔ اور اس کا دارالحکومت کون سا ہے؟ ٹوکیو اس کا دارالحکومت ہے، اور ٹوکیو قدیم تاریخی شہر بھی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں صنعتوں کی بدولت اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ اس کو حاصل ہے۔ نمبر 2 میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ملک کن چیزوں کے لیے اہم ہے، یہاں پہ کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جاپان میں مشینری، کپڑا، روزمرہ ضروریات کی چیزیں اور خوراک و مشروبات تیار کرنے میں متعدد فیکٹریاں اور بجلی کا سامان، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرے، گھڑیاں، متفرق سامان تیار کرنے کے لیے بے شمار چھوٹے بڑے یونٹ کام کرتے ہیں۔ بھاری صنعتوں میں فولاد سازی، جہاز سازی اور تیل صاف کرنے کے کئی بڑے کارخانے شامل ہیں۔ یہ کارخانے زیادہ تر ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہیں۔ نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ جاپان براعظم ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ پاکستان جاپان سے گاڑیاں اور الیکٹرانکس کی اشیاء وغیرہ منگواتا ہے۔ جاپان نے پاکستان میں تعلیم کی بہتری سمیت کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ جاپان پاکستانی مچھلی کے خریداروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد شدت پسندی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر جاپان نے پاکستان کی کئی بار امداد کی ہے۔ نمبر 5 میں بتایا گیا ہے جاپان کی حکومت پاکستان میں جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے ذریعے بہت سی منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جس میں تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت، مراکز صحت میں سہولیات کی فراہمی، پانی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویل تنصیب، زراعت کی ترقی، قدرتی آفات سے بچاؤ، سڑکوں کی تعمیر وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ اس کو ایک دفعہ اس کا اوورویو کر لیں کہ پاکستان جاپان کے تعلقات۔ فرسٹ پوائنٹ میں بتایا گیا ہے جاپان کے بارے میں کہ وہ کہاں پر واقع ہے، وہ کس لیے مشہور ہے، وہاں کا دارالحکومت کون سا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کون سی چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، کس چیز کے لیے مشہور ہے۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان وہاں سے کن چیزوں کو امپورٹ کرتا ہے۔ 4 پوائنٹ بتایا گیا ہے 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا اس میں جاپان نے پاکستان کی کئی بار امداد کی تھی۔ نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جاپان کی حکومت کہ وہاں پر منصوبے کون سے بنا رہی ہے اور منصوبوں سے پاکستان کو کس طرح فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ جی، ہمارا یہ لیکچر اسی پر اینڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہمارا پوائنٹ 7 ہے وہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو جاپان والا جو کوسچن ہے ہمارا، یہ جو فرسٹ پیراگراف ہے یہ اسپیشلی شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کو آپ ٹائم سے یاد بھی کر لیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ ریٹن ورک آپ کو نہیں دیا جا رہا، اس کا پرپز یہی ہے کہ جو ٹائم آپ نے اپنے ریٹن ورک پر آپ نے صرف کرنا ہے وہی ٹائم آپ PhD کی لرننگ میں صرف کریں۔ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔